دیکھو یار 24 گھنٹے میں ہم بڑے کام کرتے ہیں. ہمارا نا ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار میرا حلقہ احباب ہے، دوست ہے، پیار ہے، میری فیلڈ ہے، اس میں لوگوں کو تکلیف نہ دوں، میں کسی طریقے سے نہ پہنچ جاؤں. ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ساری جگہ نہیں پہنچ سکے، ایک جگہ میں چلا گیا، ایک دوست کا ولیمہ تھا وہاں بیٹے کو بھیج دیا، کہیں فاتحہ ہو گئی تھی تو وہاں بھائی کو بھیج دیا. کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں مینٹین رکھیں، لیکن یہ ساری دنیا داری ہے، دنیا داری. اب ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ جنازے میں رش زیادہ ہوتا ہے، اور 5 وقتہ نماز میں اگر تو جنازہ کسی نے پڑھا اللہ کی رضا کے لیے تو بالکل ٹھیک کیا، لیکن سوال یہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا ہے اس کو چاہیے تھا نا رب کی رضا کے لیے فجر بھی پڑھتا، ظہر بھی پڑھتا، عصر بھی پڑھتا. لیکن وہ جو جنازے میں رش ہوا ہے اس کے کچھ مقاصد اور بھی ہیں. نرا مقصود اس کا رضا الہی، اس کے مقصود اور بھی ہیں، اور اگر رضا الہی ہی مقصود ہو تو پھر تو بڑے جنازے ہیں، سارا دن بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں، پھر تو ان میں بندہ پہنچتا ہے. لیکن جان پہچان والے کے ہاں جانا، اپنے حلقہ احباب کو مینٹین کرنے کے لیے جانا، ہم نہ ساری جد و جہد دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا کا معاملہ اس طرح کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسانی مزاج اور نفس کی خواہشیں، ان کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح بھیڑیں ہوتی ہیں اور ان کا چرواہا ہوتا ہے. ادھر والی بھیڑیں گھیر کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی گھیر کے لاتا ہے تو ادھر والی، ادھر والے بندے راضی کرتا ہے تو ادھر والے نکل جاتے ہیں، ادھر والوں کو راضی کرتا ہے تو ادھر والے نکل جاتے ہیں. آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ کس چکر میں پڑ جائیں گے؟ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے جب آپ سفر شروع کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا پڑتا، پھر آپ کو بندوں کے راضی اور ناراض ہونے سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا. اور آپ یاد رکھیں زندگی میں دل کو سکون دینے والی ایک ہی بات ہے کہ بندہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرے. یہ چیز قلبی طور پر، ورنہ نیک کام کر کے بھی بندے کو سکون نہیں، کیونکہ بہت سارے نیک کام اس نے اس لیے کیے ہی نہیں کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے. نیک کام کر کے، مذہبی لبادے میں آ کے پھر بھی وہ دنیا دار ہے. شاید اسی لیے حضرت سعدی شرازی نے کہا تھا کہ میں نے دینی لبادے میں بڑے بڑے دنیا دار دیکھے، اور فرماتے تھے دنیا کا کام کرتے ہوئے بڑے بڑے نیک دیکھے. آپ اپنی زندگی کے اندر آخرت کے لیے، اور محسوس کریں کہ آخرت میں انعام. اچھا ایک ذہن بن گیا تھا نا صحابہ کا کہ آخرت میں انعام ملے گا. اگر یہ ذہن نہ بنتا تو 70 لوگ شہید ہوئے ہیں بدر میں، جن کی قربانی بنیاد بنی اسلامی ترقی کے لیے. آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے. جو 14 لوگ بدر میں شہید ہوئے اور 70 احد میں شہید ہوئے، آپ نام نہیں بتا سکتے. کیوں؟ ان کے بچوں کو بعد میں گورنریاں ملی تھی. اگر وہ یہ دیکھتے نا کہ ملے گا کیا پھر نکلتے ہیں، پھر کام نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ملنے لگی ہے جنت، دنیاوی مقاصد کی ضرورت ہی نہیں. بلکہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی. احد کے میدان میں جب بھگدڑ مچ گئی، صحابہ پریشان ہو گئے یہ خبر سن کے کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت انس بن نضر میدان احد کے قریب تھے تو نعرہ پتہ کیا لگا رہے تھے. آپ کا نا ایک ذہن بن جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں بھی، کسی چیز کے بارے میں بھی ایک ذہن بن جاتا ہے. یہاں علامہ صاحب اعلان کر دینا کہ میں نے مولانا کو کراچی سے بلایا ہے، تو وہ چاہے میری طرح کا سب سے زیادہ نکمہ ہو، آیا تو کراچی سے ہے نا، تو ذہن بن گیا دور سے آیا ہے، بندہ دلچسپی سے جاتا ہے. اور اس کے پڑوس میں شیخ الحدیث بھی بستا ہو، لیکن چونکہ پڑوسی، ایک ذہن ہوتا ہے نا، ایک مزاج ہوتا ہے. تو صحابہ کا ذہن بن گیا تھا کہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہے. ہمارے ہاں تو نعت کا مذاق کر دیتے ہیں، جنت کو مذاق کرتے ہیں، کہندے ہو رہے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کردا. میں کہ او دیاں جدیاں اللہ نے کیتیاں قرآن پاک سے، جدیاں نبی پاک نے کیتیاں. آپ پتہ نہیں کہاں بستے ہیں، کہاں سے آپ نے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ دین کے جو مسلمہ اصول ہیں ان پر بھی آپ معاذ اللہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ تو انداز ہی ٹھیک نہیں.
نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اب مزاج بن گیا نا جنت کا، اور ذہن بن گیا کہ یہ اللہ نے جو ہمارے لیے چیز تیار کی وہ کمال ہے، تو میدان احد میں احد پہاڑ کے قریب حضرت انس بن نضر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو آواز دیتے تھے، کہتے تھے او نہ پریشان ہو جاؤ، نہ ادھر ادھر بکھرو، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو مجھے احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اپنا ذہن کچھ تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں، بندہ دنیا کے لیے جیتے جیتے نا اپنا دل سخت کر بیٹھتا ہے، دنیا کے لیے جتنا وہ زندگی گزارتا ہے طبیعت سخت ہوتی جاتی ہے۔ آپ بندوں کا دھیان رکھنے لگ جائیں تو ایک بہت بڑی آزمائش کا آپ شکار ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے پیروں کو جھاڑیاں جھوڑیاں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ جب دوڑتا رہے تو وہ رستے میں اتر بھی جاتی ہیں، وہ ٹھہرتا نہیں۔ آپ یہ اس سفر پر توجہ دیں کہ آپ جو سفر کر رہے ہیں وہ جنت کا ہے۔ آپ جب یہ والا سفر کرتے ہیں نا جو سفر خیر کا ہو تو یہ تھکاتا نہیں، آپ اکتاتے نہیں، ورنہ تو اگر آپ کے ذہن میں خیر خواہی نہ ہو اور للہیت نہ ہو اور خلوص نہ ہو تو بہت سارا یہ بالکل دینی کام کرتے کرتے بھی بعض لوگ تھکنے لگتے ہیں۔ خلوص ایک ایسی چیز ہے، للہیت، جو آپ کے دل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک مرگی کی مریضہ مائی آئی، بوڑھی عورت، خاتون۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کی تکلیف ہے، بڑی آزمائش میں، میرے لیے دعا کر دیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں کو حضور اگر اپنا لعاب دہن لگا دیں تو شیر خدا فرماتے ہیں دکھتی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہوں گی۔ یہ اللہ نے حضور کے وجود کو، وجود نور کو برکت والا بنایا۔ لیکن آج ایک اور پہلو حضور نے سمجھایا امت کو۔ خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر، ترجمہ یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر، اگر تو صبر کرے تو پھر میں تجھے دعا دوں گا، بشارت دوں گا، رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ یہ نظریات ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ کوئی پیر صاحب، کوئی درویش کامل میں جاؤں نا گھٹنے میں درد ہے تو وہ کہیں کہ جناب شفا لینی ہے کہ جنت، میں کہنا پیر جی گوڈے دا کچھ کرو نا، یہ نہیں کلون دیندا، تو باقی بھی دعا کراتے ہیں آپ سے۔ اس خاتون کا نظریہ تھا کہ مجھے اگر یہ بشارت مل جائے کہ آخرت میں میرا مقام ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت مجھے میسر ہے، تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ، اب آپ میری بات پر غور کریں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بتا شفا لینی ہے کہ جنت۔ اب مرگی کا مرض بڑا اعصابی مرض ہے، بندہ کسی خوشی غمی میں جا نہیں سکتا، جہاں مرضی دورہ ہو جاتا ہے، سخت تکلیف ہے جسمانی طور پر بھی، اعصابی طور پر بھی۔ لیکن ذہن بن گئے تھے نا آخرت کے، ذہن بن گیا تھا۔ اس خاتون نے منٹ نہیں لیا سوچنے میں، عرض کرنے لگی حضور آپ مہربانی کریں، دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ اس کی بات کا معنی یہ ہے کہ حضور میں کر لوں گی گزارا مرگی کے ساتھ، ہو جائے گا، میری آخرت بچ جائے، آخرت ٹھیک ہو جائے، انجام صحیح ہو جائے، مجھے نا میرا مالک معاف کر دے، اس کی بارگاہ میں درگزر میری ہو جائے، میں گزارا کر لوں گی، تھوڑی زندگی ہے مرگی کے ساتھ گزر جائے گی۔ حضور نے دعا دے دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک گزارش ہے کہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورتوں حیا مانے، یہ دعا کر دیں کپڑا جسم پہ قائم رہے۔ سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی
اسے تکلیف ہوتی تھی، نہ کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے، وہ لمبی عمر تک حیات رہی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، جنتی عورت دیکھنی ہے، اگر دیکھنی ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اپنا نہ کچھ تھوڑا سا وقت